بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میں اور میرے فرشتے نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی درود و سلام پیش کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی حدیث سنن ترمذی 2457 نمبر۔ امام المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ درود تمہارے غموں کو دور کر دے گا اور تمہارے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے۔ اس حدیث مبارکہ کا یہ مفہوم ہے کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام پیش کرنے سے انسان کے غم بھی ختم کر دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی بخش دیتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پیش کرنے سے 10 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ منہا کر دیے جاتے ہیں اور 10 درجات بلا دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، میں اور میرے فرشتے نبی مکرم پہ درود و سلام پیش کرتے ہیں، تم بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھو۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان والا کہہ کے، وہ لوگ جن کو جو درود پڑھیں گے یا جن کو درود پڑھنے کا حکم دیا وہ ایمان والے ہوں گے۔ اے ایمان والو، تم بھی درود و سلام پیش کرو۔ اللہ اکبر! کتنے فضائل اور کتنی نعمتیں ہیں، کتنی رحمتیں ہیں جو درود و سلام پڑھنے سے ملتی ہیں۔ ایمان والوں کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں، غم ختم ہو جاتے ہیں اور مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو درود و سلام اپنا وظیفہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔